चल पड़ा चल पड़ा मैं आपको कुछ ऐसे तोतों से मिलवाऊंगा कि जो भी मैं कहूंगा वो उसके बाद रिपीट करेंगे उसको। गुड बॉय। क्या हाल है? दो उठा, दो उठा। क्या बात है, तो बात भी मानता है तोता। मियां मिट्ठू। गुड बॉय। छोटे तोते मियां। आप देखने में कितना जांबाज आदमी हूँ, जान का खतरा लेके मैंने असल इतने बड़े तोते को अपने साथ बिठाया हुआ है। क्या बात है मेरी। आपने देखा हमने आपको कितने सारे तोते दिखाए जो फर रिपीट कर रहे थे जो भी उनको कहा जा रहा था। अब मैं आपको ऐसे करोड़ों तोतों से मिलाता हूँ जो पाकिस्तान के ज्यादातर घरों में मौजूद हैं। क्या ख्याल है आपका, है मौजूद? गर्दन हिलाओ, मारना नहीं, हाँ आंख पे नहीं मारना। दुनिया भर में सवाल पूछना एक जिंदा और तरक्की याफ्ता कौम की निशानी समझा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सवाल करना एक बहुत बड़ा जुर्म है। बच्चे को माँ बाप से सवाल करने का हक नहीं है, अवाम को हुक्मरानों से सवाल करने का हक नहीं, बीवी को शौहर से सवाल करने का हक नहीं, वोटर को लीडर से सवाल करने का हक नहीं, मुलाजिम को अफसर से सवाल करने का हक नहीं, करप्शन पे सवाल नहीं, लोड शेडिंग पे सवाल नहीं, महंगाई पे सवाल नहीं, धमाकों और हलाकतों पे सवाल नहीं। आखिर इंसानों और भेड़ बकरियों में कोई तो फर्क होना चाहिए। सवाल उठाना जुर्म क्यों है और क्यों हमारे लोग सवाल उठाने से गुरेज करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आज की एपिसोड में। अच्छा मुझे ये बताएं जी कि ये जो हमारी किताबें हैं जिसमें हर जगह रटना सिखाया जाता है कि रट लो, बड़ा ये रट लो, वो रट, बड़ा ही फायदा है भाई, बड़ा फायदा, बड़ा फायदा। बंदा भूल जाए तो याद ही नहीं आता क्या किया हुआ। इतना ही क्रिएटिव काम है रट्टा जो है। अब रट्टा, सवाल ये है कि हम रट्टा क्यों लगाते हैं? जो तालीम बच्चों की दी जाए, जब तक उसको तकरार ना किया जाए, तकरार से जो चीज़ सिखाई जाती है वो बच्चा सदा याद रखता है। तो हमारा जो टेक्सोनॉमी का निज़ाम है, तकरार से आपका क्या मुराद है? तकरार से मुराद है कि बच्चा जो है वो एक चीज़ को बार बार रिपीटेडली पढ़े और लिखे। जब तक लिखेगा नहीं, लिख कर याद नहीं करेगा, उसको वो चीज़ याद नहीं रहेगी। आपके लिए रोट लर्निंग बेहतर हाँ चीज़ जी, है। हाँ जी। इसी सिस्टम से पाकिस्तान में नोबल लॉरेट पैदा किए। आप उस्ताद से सवाल नहीं कर सकते, तो ये वो चीजें हैं जो एक बच्चे की तख्लीकी सलाहियतों को कुचल देती हैं। आप मतलब रट्टा किसको कहते हैं? रट्टा ये कहते हैं कि जो आपने पढ़ा उसी के हिसाब से क्वेश्चन आया वो आपने याद करके लिख दिया। नहीं, ये मेरा ख्याल है कि आपको जो है ना सही ब्रीफिंग नहीं दी गई। कतन ऐसा नहीं है। हमारा करिकुलम और टेक्स्ट बुक भी रट्टा सिस्टम के फरोग का एक बायस है, क्योंकि किताबों का कंटेंट सवाल उठाने और क्रिएटिव इमेजिनेशन की कोई गुंजाइश ही नहीं देता। ये क्या है? ये रोटी है। रोटी है? नहीं, ये दायरा है। क्या लिखा हुआ है पता है? नहीं पता? कोई बताएगा किसकी तस्वीर है? अच्छा मुझे बताओ ये क्या है? फ्रैक्शन। अच्छा, अगर मेरे पास 6 चॉकलेट हैं और हमें 1/2 करना है उसको, तो क्या करें आपस में? क्या करेंगे? उन्हें काटना पड़ेगा। क्या काटना पड़ेगा? अगर हम आपस में करें तो क्या होगा? खाना पड़ेगा। खाना पड़ेगा। मैं अगर आपसे एक सवाल करूं तो उसका जवाब देंगे? इंशाल्लाह कोशिश करूंगा।
یہ جو ابن بطوطہ تھا اس نے مصر پہ کتنے عرصے تک حکومت کی تھی؟ 50 سال 50 سال حکومت کی تھی. اور ابن بطوطہ کیا تھا مصر کا؟ بادشاہ تھا. آپ کیا پڑھاتے ہیں؟ یا میں یہ 3 کلاس کا ماسٹر. اچھا کیا پڑھاتے ہیں؟ میتھ انگلش. اردو، میتھ، انگلش اور سائنس پڑھاتے ہیں. مجھے بتائیں کہ سورج جو ہے وہ ایک دن میں دنیا کے کتنے چکر لگاتا ہے؟ سورج ایک دن میں 1 چکر لگاتا ہے. دنیا کا ایک چکر لگاتا ہے. سورج جو ہے وہ دنیا کے گرد کتنے چکر لگا لیتا ہے ایک دن میں؟ سورج جو ہے وہ دنیا کے گرد ایک دن میں کتنے چکر لگاتا ہے؟ یہ تو سر ہم پڑھاتے ہیں لیکن یہ سبجیکٹ کا سوال نہیں ہے نا، سبجیکٹ کے ساتھ ہم ریلیٹڈ نہیں ہے. میں ویسے پوچھا تھا کہ سورج دنیا کے گرد کتنے چکر لگاتا ہے. یہ تو سر ہم نے کچھ. اچھا چلو یہ چھوڑ دیں. یہ بتائیں کہ جابر بن حیان کس ملک کا بادشاہ تھا؟ جابر بن حیان. مجھے بتا دیں ابن بطوطہ جو تھا وہ سائنسدان تھا. 9/11 کا واقعہ وہ کب ہوا تھا؟ اس کا سر وہ تو میں جو ہے نا اتنی معلومات ہے ہمیں اتنے نہیں جانتا. مجھے بتائیں کہ ایک ٹرین جو ہے، ٹرین ہوتی ہے نا، ٹرین ریل، وہ سوات سے پشاور جاتی ہے تو 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. 1 گھنٹہ 30 منٹ لگتا ہے. 30 منٹ لگتا ہے. 1 گھنٹہ 30 منٹ لگتا ہے. جب واپس آتی ہے تو 90 منٹ لگتے ہیں. کیوں؟ چلتے 30 منٹ لگتا ہے، واپس آتے ہیں نا 90 منٹ. جاتے ہیں تو 1 گھنٹہ 30 منٹ لگتا ہے. واپس آتے ہیں تو 90 منٹ لگتا ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ ایک انسانی جسم کو دن میں کتنی کاربن مونو آکسائڈ کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ تو سائنس سے ریلیٹڈ ہے. سائنس کا تو آپ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ کیا پڑھاتے ہیں؟ اردو اور انگلش پڑھاتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں گے یہ ایکسکلیمیشن مارک کیا ہوتا ہے اور یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ بچے ان کو تعلیم استعمال کر سکتے اس کے لیے. آپ کو پتہ ہے؟ اس کے لیے تو ہم سادہ انگلش استعمال. نہیں، ایکسکلیمیشن مارک کہاں استعمال ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ سائن آف انٹروگیشن. سائن آف سوال نشان. نہیں یہ میرا خیال ہے کہ آپ کو جو ہے نا صحیح بریفنگ نہیں دی گئی. As we are living in this society, there are many garbage in our society. How we should means tell to the people that what they should do means our garbage can be cleaned by our society or streets. مجھے بتاؤ کہ اس کو اردو میں اگر بتاؤ گے تو کیا ہوگا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ I just like want to talk from that person that he want to explain his views about English language. جیسے انگریزی آپ کانسٹنٹلی بولتے رہیں گے تو مجھے تو نہیں سمجھ پاتے ہوں گے نا. یہ تو سمجھ جاتے ہیں کچھ بچے ہیں جو آپ جو پوچھیں وہ آپ کو بتا دیں. اچھا میں پوچھتا ہوں تو انگریزی سمجھ آ جاتی ہے؟ انگریزی بول لیتے ہو؟ نہیں بول سکتے صحیح. نہیں یہ میرا خیال ہے کہ آپ کو جو ہے نا صحیح بریفنگ نہیں دی گئی. امتحانات نہ صرف اسٹوڈنٹس کی ایبلٹی اور انڈرسٹینڈنگ کو جانچنے کا ایک پیمانہ ہے بلکہ ایجوکیشن سسٹم، ٹیچرز، ٹیچنگ میتھڈز کو پرکھنے کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ رٹا سسٹم، کریکولم، ٹیکسٹ بکس، ان تمام چیزوں کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ایک ذریعہ ایگزامینیشن سسٹم بھی ہے. اور اگر ایگزامینیشن سسٹم بھی فالٹی ہوگا تو پھر یہ چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی؟ تو یہاں پر جو بچے ایگزام دینے جاتے ہیں تو آپ اگری کرتی ہیں کہ جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، جس طرح سے ایگزامینیشن لیا جاتا ہے، یہ ٹھیک ہے؟ نو بالکل بھی نہیں، کیونکہ ہم تو پڑھاتے ہیں بکس کو اسی طرح جس طرح ہم نے ایگزامز میں ان بچوں کو کلیئر کروانا ہے، جبکہ ہمارا ماڈرن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بچوں کو سمجھ آنی چاہیے، ان کو کرنا سیکھنا چاہیے، یہ کرنا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ٹیچرز کیا کرتی ہیں کہ وہ ان کے کانسیپٹس پہلے کلیئر کرتی ہیں، اس کے بعد وہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے تیاری کرواتی ہیں، کیونکہ اس کے لیے رٹا لگانا ہی پڑتا ہے. کتاب تو آسان بناتی ہے نا، یہ تو کتاب آپ کا کام مشکل بنا رہی ہے کہ بچوں کو آپ اس کی اپلیکیشن، اس کی ہم باؤنڈ کر دیتے ہیں بچوں کے دماغوں کو کہ نہیں بیٹا جی آپ نے یہ چیپٹر کرنا ہے، اس چیپٹر میں سے یہ آپ نے یاد کرنا ہے کیونکہ ایگزامس پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. باؤنڈ کرتے ہیں بچوں کو، دماغ استعمال کرنے میں تھوڑا لگاتے ہیں ہم. ہمارے یہاں جو ایگزامینیشن سسٹم ہے، میٹرک کا بھی گڑبڑ ہے، ایف ایس سی کا بھی گڑبڑ ہے، بی ایس سی کا بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہر طرف گڑبڑ ہے، لیکن گڑبڑ جو ہے وہ اسکول میں شروع ہوتی ہے، پھر وہ آگے جاتی ہے میٹرک اور ایف ایس سی اور پی ایچ ڈی تک پہنچ جاتی ہے. پی ایچ ڈی کا بھی ایسا ہے، میں آپ کو آگے واقعہ سناؤں
کہ میں نے ایک ٹیچر کا انٹرویو کیا جو میرے ڈپارٹمنٹ میں پڑھانا چاہتا ہے، تو میں نے اس نے بورڈ پر لکھنا شروع کیا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ لائن تم نے کیوں لکھی، اس ایکویژن کے پیچھے کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح اس لیے کہ میں نے کتاب میں یہ پڑھا۔ اب سائنس میں یہ بات نہیں چلتی، آپ کو ہر چیز کی وجہ معلوم ہونی چاہیے، وگرنہ وہ اس کو یاد رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا، جو بھی آپ کانسیپٹ کلیئر کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، ایگزامینیشن وہی رٹا پر بیسڈ ہے، وہ بچے کی کریٹیکل تھنکنگ ٹیسٹ ہی نہیں کرتا، تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے، کیونکہ ایگزامینیشن سسٹم کو میں اپنے بہاف پہ چینج نہیں کر سکتی۔ ہمیں الٹیمیٹلی جانا ادھر ہی ہے کہ جی جو بورڈ کا امتحان ہوگا یا جس طرح سے۔ انفارچونیٹلی جو کہ K-12 جس کو بولتے ہیں کہ نرسری سے لے کے 12ویں جماعت تک، وہ کرنٹلی کیوریکلم جو تھا وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھا، اور آپ کو پتا ہے اس وقت بھی وہ فیلئر تھا کیوریکلم۔ اب تو ہم ایک سٹیپ اور پیچھے چلے گئے کہ جب وہ ڈیولوشن کے بعد اب یہ جو کیوریکلم جو ہے وہ پروونسز کو دے دیا گیا ہے، تو میں بولتا ہوں کہ جب اس وقت جہاں پہ تھوڑی کیپیسٹی تھی اس وقت بھی وہ فیلئر تھا، تو آگے تو چل کے میں بڑے سیریس مسئلے دیکھ رہا ہوں، یہ جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اسیسمنٹس، کس طریقے سے ایگزامینیشن، کس طریقے سے یہ جو کلچر جو ہے ہمارا رٹنے کا، وہ کس طریقے سے ہم لوگ اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ دیز آر ریئل چیلنجز فار پاکستان۔ کیا چیز اس کو ایگزامینیشن میں ایسی ہونی چاہیے اس کے لیے جو ایک تو اسیس کر سکے اس کی ایبلٹی کیا ہے، وہ کیسا پرفارم کر رہا ہے، کیا وہ کچھ سیکھ رہا ہے، نہیں سیکھ رہا ہے؟ بنیادی چیز اس میں یہاں پہ ایک یہ آتی ہے کہ سارے سال کی پڑھائی 2 امتحان پہ اگر آپ نے محدود کر دی تو روٹ کو تو آپ ویسے ہی سپورٹ کر رہے ہیں۔ بچے کو دیکھا جاتا ہے کلاس میں کہ اس کی اٹینڈنس کیسی ہے، اس کی پنکچویلٹی کیسی، اس کا فوکس کیسا ہے، اس کے بیہیویئرز کیسے ہیں، اس کا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جس کو بہت ضروری ہے لانا، جس میں ڈیبیٹ ہے، آرٹ ایکٹیویٹیز ہیں، ڈراماز ہیں، پلیز ہیں، سپورٹس ہے، آل راؤنڈ بچے کو آپ نے بنانا ہے۔ صرف ایک رٹ کے امتحان دینا یا چیٹ کر کے امتحان دینے میں بچے کو محدود نہیں کرنا۔ موٹر وے پہ موٹر سائیکل چلانے کی اجازت نہیں، اگر آپ کو چلانی ہے تو اس کے لیے ایک اسپیشل اجازت نامہ لینا پڑتا ہے۔ موٹر وے پولیس کو لگا کہ میں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن جناب میں نے بڑے فیئر طریقے سے پہلے ہی اجازت نامہ لے لیا تھا۔ ہمارے یہاں امتحانی نظام کی ایک بڑی اور بنیادی خرابی انفیئر مینز یعنی غیر قانونی اور غیر منصفانہ ذریعے کا استعمال ہے، اور اکثر موقعوں پر پولیس ایسے لوگوں کو روکنے کی بجائے مدد کرتی نظر آتی ہے۔ ہاں 90% اب چیٹنگ چل رہی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے۔ عموماً جو کالج لیول پہ پیپر ہو رہے اس میں تو بھرمار ہوتی ہے اس کی چیٹنگ کی۔ بالکل ہوتی ہے اور باقاعدہ کرائی جاتی ہے، جو ٹیچر ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لڑکے کرتے ہیں لیکن لڑکیوں کا ریشو بھی ہے، ایسا نہیں ہے، کرتی ہیں لڑکیاں بھی کرتی ہیں، دیکھا ہے کرتے ہوئے۔ چیٹنگ کرنے کے مختلف طریقے ہیں، کوئی ہاتھ پہ لکھ کے لے جاتا ہے، کوئی ٹائی میں ڈال کے پھرے بنا کے لے جاتا ہے۔ آج کل تو ٹی اوپر رکھ کے اور ٹیچر کو بولتے ہیں منہ اس طرف کر لو ہم کر لیں گے۔ کوئی موزے میں رکھ کے لے کے جا رہا ہے، کسی نے کیپ میں رکھا ہوا ہے، کوئی بغل میں لے کے جا رہا ہے، کہیں سلوار قمیض چلتی ہے تو نیفے میں ڈال کے لے جاتا ہے۔ پیپر سے پرچیاں بنا کے لے کے جاتے ہیں، کیونکہ ایجوکیشن سسٹم پاکستان میں بیسٹ نہیں ہے۔ اس کی پیچھے سے بیگ ہوتی ہے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، سب استاد کے سامنے ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں استاد ہو رہا ہے کہ اگر وہ کچھ بول رہا ہے تو باہر لڑکے کھڑے ہوتے ہیں بس۔ وہ اس لیے کہ 150 روپے آپ دے دیں ان کے ہاتھ میں، آرام سے کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اور اگر پتہ چل بھی جائے تو ہمارے شیر جوان کسی پولیس رینجر سے ڈرنے والے تھوڑی ہیں۔ 2011 میں جس وقت سالانہ امتحان میٹرک کا ہو رہا تھا، یہاں جب آ کر ہم نے اچانک چھاپا مارا جسے کہتے ہیں، تو بہت ساری کیسز ہم نے نقل کے پکڑے، اور صورتحال یہ تھی کہ اس مرکز پر 3 امپرسونیشن کے کیسز بھی ہم نے پکڑے تھے۔ ایک
जम्मे गफीर जो था वो कॉलेज का गेट तोड़ के सामने से आ गया, और वो आइडेंटिफाइड लड़के थे, वही लोग जो कॉलेज में लड़के घूमते रहते हैं मुख्तलिफ तंजीमों के। इस मौके पर वो सब तकरीबन एक हो गए थे और वो मिलकर मेरे कमरे में घुस आए। बस आनन फानन उन्होंने घुसते ही मुझे गिरेवान से पकड़ के नीचे पटक दिया, और उसके बाद मेरी मेज़ उलट दी, शीशे, अलमारी, खिड़कियाँ, कंप्यूटर, जितना भी वो मैक्सिमम नुकसान पहुंचा सकते थे कमरे को, उन्होंने कमरे को नुकसान पहुंचाया। तो इस स्कूल में जब हम आए तो हमें इस क्लास पे शक हुआ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो चेहरे से और अंदाज से लग रहा है कि अपनी उम्र से बड़े हैं, जो मैट्रिक की उम्र के लेवल से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो जब हमने उनके एडमिट कार्ड चेक किए तो पता चला कि वो किसी और की जगह पे इम्तिहान दे रहे हैं, और उनके लिए यहाँ पर कुछ जो ना ऐसे लोग भी मौजूद थे जो उनकी सपोर्ट में थे, और फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि इन्विजिलेटर की उनको किसी हद तक सपोर्ट हासिल है। हम जब फेल हो जाते थे तो हमारे माँ बाप हमारी पिटाई कर देते थे, लेकिन अब जब स्टूडेंट्स फेल हो जाएं तो वो असातिज़ा की पिटाई कर देते हैं। तो माना के बड़ा गुस्सा आता है, एग्जामिनेशन में बड़े फॉल्ट हैं, सिस्टम गड़बड़ है, मुझे भी बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि जलाओ घिराव किया जाए, पत्थर मारे जाए? सर आज तो बड़ा यहाँ पर सुकून है, पीस है, बट कुछ अर्सा पहले यहाँ पर बड़ा जलाओ घिराव हुआ था, स्टूडेंट्स ने बिल्डिंग तोड़ दी थी। क्या हुआ था, उसके पीछे क्या रीज़न था? बेसिकली हमने जो रिजल्ट्स दिए थे तो उसमें मुख्तलिफ तरह से कंप्लेंट्स आई कि ये जो रिज़ल्ट है ये वो नहीं है जो हम चाहते हैं। हालांकि कोई उसमें जलाओ घिराव का कोई तकाजा ही नहीं था, वो जलाओ घिराव हो गया। तो ये मैट्रिक के स्टूडेंट्स ने किया था? नहीं, मैट्रिक का तो रिज़ल्ट हो गया फर्स्ट ईयर। और देखें ना जी, आप जब भी आप मैनुअल से कंप्यूटराइजेशन की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कोई सिस्टम की एरर्स आएंगी। तो अभी भी आप वही यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, या उसमें चेंज हो गया? तो क्यों चेंज किया अगर कोई उसमें गड़बड़ नहीं थी? तो जो मैं समझता हूँ कि उस दौर में हमें मैनुअल भी साथ रखना चाहिए था, स्टैंड बाई। हमारा टोटल कंप्यूटराइज था। अब गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे हम मैनुअल भी कर रहे हैं और कंप्यूटराइजेशन भी कर रहे हैं। जिन मसलों का हमने जिक्र किया उनका एक हल है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जिसके जरिए चेकिंग और मार्किंग के अमल को ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाया जा सकता है। दुनिया में चौथा इदारा है जो ई मार्किंग के थ्रू एग्जामिनेशन स्क्रिप्ट्स को असेस कर रहा है। एग्जामिनेशन प्रोसेस जो ई मार्किंग का है वो स्टार्ट होता है स्कैनिंग से, और स्कैनिंग के बाद जो किसी बच्चे की, किसी कैंडिडेट की इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन है वो स्क्रिप्ट्स के साथ, उसकी स्कैन इमेज के साथ मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी नहीं रहती कि किसी बच्चे के रिज़ल्ट को कोई पर्टिकुलर ई मार्कर एक्सेस कर सके और उसको चेंज कर सके। सेटिंग इस तरीके से होती है कि एक ख़ास फॉर्मेशन है, 5 ई मार्कर्स और एक सीनियर मार्कर। 5 ई मार्कर्स के पास एक पर्टिकुलर जो उनको असाइन स्क्रिप्ट है वो सिर्फ उसी को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी पेपर में, लेट्स से मैथमेटिक्स में अगर 5 क्वेश्चंस हैं तो 5 डिफरेंट ग्रुप्स को वो क्वेश्चन असाइन कर दिए जाएंगे। ग्रुप 1 में भी कि उसको क्वेश्चन नंबर 1 असाइन कर दिया, ग्रुप 2 को क्वेश्चन नंबर 2 एंड सो ऑन। अब ये एक रिलायबिलिटी बढ़ जाती है और ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है कि एक ही ई मार्कर तमाम क्वेश्चन पेपर को एक स्टूडेंट के मार्क नहीं कर रहा, बल्कि 5 डिफरेंट ग्रुप्स उन क्वेश्चंस को मार्क कर रहे हैं। तमाम मार्किंग होने के बाद रिज़ल्ट के लिए, क्योंकि हर क्वेश्चन जो है हर ग्रुप के पास अलग है, तो ये ग्रुप्स के रिस्पॉन्सेज आखिर में कंबाइन होकर बच्चों के रिजल्ट्स। ई मार्किंग बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकली मार्किंग है, और ट्रेडिशनल मार्किंग जिसमें बच्चों के स्क्रिप्ट्स मैनुअली चेक होते हैं उससे डिफरेंट है। बजाय मैनुअल चेकिंग के कंप्यूटर पे जो है वो अवेलेबल है स्क्रिप्ट्स, और उसको चेक करेंगे, जिसकी वजह से किसी बच्चे के रिस्पांस को या स्क्रिप्ट को चेंज करने का ऑप्शन ई मार्कर के पास नहीं है कि वो उसको चेंज कर दे कुछ और उसको करेक्ट कर दे या रॉन्ग कर दे। और दूसरा, रिलायबिलिटी इसकी इंक्रीज हो जाती है कि एक ही मार्कर
اوور آل دا اسکرپٹ چیک نہیں کر رہا، بلکہ یہ پوری اسکرپٹ ڈیوائڈڈ ہے گروپس میں، اور ہر گروپ الگ الگ کویشچنس کو چیک کر رہا ہے، تو جس کی وجہ سے ریلائبلٹی، اسپیڈ اور پرفارمنس کافی زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ تمام رسپانسز ڈیٹا بیس میں اسٹور ہوتے ہیں، تو کسی بھی وقت ہم کینڈیڈیٹ بائی کینڈیڈیٹ، سبجیکٹ بائی سبجیکٹ اور اسکول بائی اسکول رپورٹس کو جنریٹ کر سکتے ہیں. لینگویج سبجیکٹس ہیں انگلش، اردو اور سندھی، ان کی مارکنگ جو ایسے کویشچنز ہوتے ہیں ان کی مارکنگ دوسری سبجیکٹ کی مارکنگ سے تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس میں جو بھی میکسیمم مارکس کسی کویشچن کے ہیں، اگر 20 لیٹ سے کسی کویشچن کے جو ایسے ٹائپ کویشچن ہے اس کے مارکس ہیں، تو وہ 10 مارکس ایچ کے 2 پارٹس میں ڈیوائڈ ہو جائے گا. ایک مارکر ان 10 مارکس کی انالیٹیکل مارکنگ کرے گا، جس میں وہ صرف یہ دیکھے گا کہ جو پرٹیکولر کویشچن پوچھا گیا ہے اس کو کس طریقے سے بچے نے آنسر کیا ہے. جبکہ جو ریمیننگ 10 مارکس ہیں اس کے لیے امپریشن مارکنگ ہوگی، جس میں جو دوسرا مارکر جو امپریشن مارک کر رہا ہوگا وہ اوور آل اسٹرکچر کو دیکھے گا کہ جو اوور آل اردو بچے نے لکھی ہے یا انگلش لکھی ہے کسی پرٹیکولر کویشچن کو رسپانس کرنے کے لیے، وہ کس لیول کی ہے، جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ بچے کی لینگویج پر، اس کویشچن کے علاوہ لینگویج پر کتنی کمانڈ ہے. The function of a public examiner. کسی بھی امتحانی نظام کا اصل مقصد تعلیمی نظام کی کارکردگی کی جانچ پڑتال کرنا ہوتا ہے. جو تعلیم فراہم کی جا رہی ہے امتحانات کے ذریعے غیر جانبدارانہ طور پر اس کے معیار کا اندازہ ہونا چاہیے. یہاں تمام سٹوڈنٹس کو ان کی اہلیت اور قابلیت کے بارے میں غلط آگاہی دی جا رہی ہے، جبکہ اصل میں جو قابلیت وہ حاصل کرتے ہیں اس کی جدید دنیا میں کچھ خاص اہمیت نہیں. انہوں نے محض کچھ بری لکھی ہوئی ٹیکسٹ بکس رٹ لی ہوتی ہیں اور بس. اور اس چیز کو کسی بھی طرح تعلیم نہیں کہا جا سکتا. تمام ایگزامینیشن بورڈز کو 2006 کی کریکولم ریویژن کو نصب العین بنانا چاہیے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بچے کی یادداشت کی بجائے اس کی سمجھ بوجھ کا امتحان لینا شروع کریں. حقیقی جمہوریت کی تشکیل اسی وقت ممکن ہوگی جب آپ لوگوں کو لکھے ہوئے پر سر جھکانے کی بجائے سوال کرنا سکھائیں گے. لیکن فی الحال موجودہ سرکاری تعلیمی نظام اسکولوں میں بنا سوال اور تحقیق کے اطاعت اور سر جھکانا سکھاتا ہے. Not asking questions, not interrogation. چل پڑھا